بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من نظر أن يطيع الله فليطيعه ومن نظر أن يعصي الله فلا يعصيه. رواه البخاري. وعن أم شريك رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها بقتل الأوزاغ وقال كان ينفخ على إبراهيم. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل وزغة في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة دون الأولى وإن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة. وفي رواية من قتل وزغا في أول ضربة كتب له 100 حسنة وفي الثانية دون ذلك وفي الثالثة دون ذلك. رواه مسلم. وقال أهل اللغة الوزغ الإزام من السام الأبرص. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل لا تصدقن بصدقة فخرج بصدقته يعني في الليل فوضعها في يد سارق فأصبحوا يتحدثون تصدق على سارق فقال اللهم لك الحمد لا تصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على زانية فقال اللهم لك الحمد على زانية لا تصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد غني فأصبحوا يتحدثون تصدق على غني فقال اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانية وعلى غني فأوتي فقيل أي يطيع أي في المنام فقيل له أما صدقتك على السارق فلعله أن يستعف عن سرقته وأما زانية فلعلها تستعف عن زناها وأما الغني فلعله أن يعتبر فينفق مما آتاه الله. رواه البخاري بلفظه ومسلم بمعناه. انتهى درس اليوم. ترجمہ و تشریح قریب چلے آئیے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس نے اللہ کی اطاعت کا نظر رکھا اس کو اللہ کی اطاعت کرنا چاہیے اور جس نے اللہ کی نافرمانی کا نظر رکھا اس کو اس کی نافرمانی نہیں کرنا چاہیے. اس کی روایت بخاری نے کی. اس کا مفہوم یہ ہے کہ جس نے دل میں ٹھانا ارادہ کیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے, اس طرح کسی نے قسم کھائی کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے تو اس کو اس کام کو پورا کرنا چاہیے. اسی طرح کسی نے قسم کھائی کہ اللہ کی نافرمانی میں قسم کھا لی تو اس قسم کو پورا نہیں کرنا چاہیے. اس کی تشریح یہ ہے کہ کوئی آدمی غصے میں آتا ہے, کہتا ہے نعوذ باللہ سور کی قسم تو اس کی قسم تو اس کی قسم, لوگ غصے میں کرتا ہے اپنی طرف, تو ایسے قسم کو پورا نہیں کرنا چاہیے, ایسے قسم کو توڑ دینا چاہیے اور قسم کا جو ہے کفارہ وہ ادا کر دینا چاہیے. اور جو قسم نیکی کے لیے ہو, مثلا ہم نماز پڑھیں گے, تہجد پڑھیں گے, یا ایک کام ہمارا یہ ہو جائے گا تو اس طرح کے کام کریں گے, تو اس طرح کی چیزوں کو پورا کرنا چاہیے. تو گویا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نافرمانی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو, سنت کی مخالفت میں بات ہو, تو اس کو توڑ دینا چاہیے اس قسم کو, اور جو اللہ اس کے رسول کی اتباع میں ہو اس کو کرنا چاہیے. دوسری حدیث کی طرف چلتے ہیں. ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چھپکلی کو قتل کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ چھپکلی ابراہیم علیہ السلام پر آگ کو پھونک رہی تھی, اس لیے اس کو قتل کرنے کا حکم دیا. یہ بخاری اور مسلم دونوں میں لکھا ہوا ہے. اسی کی ایک اور حدیث آگے ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے چھپکلی کو پہلی ہی ضربہ میں, پہلی ہی مار میں مار دیا تو اس کو اتنے نیکیاں ملیں گی, اور جس نے اس کو دوسری ضرب میں مارا, یعنی ایک مرتبہ مارا نہیں مرا, دوسری مرتبہ مارا, تو اس کو اتنے ثواب ملیں گے مگر پہلے سے کم ملے گا. پہلی ضربہ میں جو مرے گا
اس سے دوسری مرتبہ میں اس سے کم ثواب ملے گا. اس طرح اگر جس نے تیسری مرتبہ میں مارا، نہیں پہلی مارا نہیں لگا اس کو، دوسری مرتبہ نہیں لگا یا لگا یا نہیں مرا، تیسری مرتبہ میں مر گیا، تو اس کو بھی ثواب ملے گا، اتنے ملیں گے ثواب، مگر پہلے یا دوسرے نمبر کے ثواب سے کم ملے گا. یہ ایک روایت میں ہے. پھر دوسری روایت میں ہے کہ جس نے چھپکلی کو پہلی مرتبہ میں مارا تو اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائے گی. جس نے دوسری مرتبہ مارا تو اس 100 سے کم اس کو نیکی ملے گی. اور جس نے تیسری ضربہ میں مارا، تیسری مار میں مارا اس کو، تو اس کو اس سے بھی کم ملے گا. یہ روایت ہے مسلم کی، بخاری مسلم ہے نا، بخاری مسلم شریف کی روایت ہے. تو دو روایت آئی، ایک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپکلی کو مارنے کا حکم دیا، اور دوسرے میں مارنے پر ثواب بتایا کہ کتنے ثواب اس کو ملیں گے. تو یہ تیسری روایت جو آئی مسلم کی، اس میں کلیئر کر دیا کہ پہلی مار میں اگر مر جائے تو 100 نیکیاں اس کو ملیں گی، اگر دوسری میں تو 100 سے تھوڑا کم، اور تیسری ڈنڈے میں اگر مرے تو اس سے بھی تھوڑا کم ملے، مگر ثواب ملے گا. ثواب کے حد بندی کر دی، یعنی پہلی میں مرے تو 100 ثواب آپ کو ملا. تو وہ یہ حدیث کا بھی مفہوم گزر گیا. تیسری حدیث ہے، اس کے حدیث کا مفہوم بتا دیتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص نے یوں فرمایا، ایک شخص نے کہا، لگتا ایسا ہے کہ بیان سے کہ کسی پچھلے زمانے کے بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نقل فرما رہے ہیں، جیسا کہ مسلم وغیرہ کی روایتوں میں، یہاں بخاری کی روایت ہے اس میں اتنا کلیئر نہیں ہے، مسلم کی روایت میں شاید کلیئر ہے کہ کسی پرانے زمانے کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل فرمایا. فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے یہ تمنا کی، یہ ارادہ کیا کہ آج کی رات میں نکلوں گا اور رات کے اندھیرے میں جو ملے گا اس کو میں اپنا صدقہ دے دوں گا. جب رات کو گیا تو اپنا صدقہ کسی چور کے ہاتھ میں ڈال دیا. یہاں کلیئر نہیں ہے کہ کیا اس کے ارادہ تھا، مگر میں سمجھتا ہوں حدیث کے مفہوم سے کہ وہ شخص یہ ارادہ کیا کہ جو پہلے مل جائے گا یا جس کو میں مناسب سمجھوں اس کو دے دوں گا. یعنی 10-20 آدمی بھی اگر کوئی مل جائے تو اس میں جس کو میں سمجھوں، اس کو اچھا سمجھوں گا، اس کو دے دوں گا کہ یہ آدمی مستحق ہے، کمزور ہے، بہت مجبور ہے اور زکوٰۃ کا اور صدقہ کے مستحق ہے، میں اس کو دے دوں گا. یا اس کی یہ نیت تھی کہ جو پہلے مل جائے اسی کو میں دے دوں. یہ بھی ایسا بھی ہوتا ہے لوگوں کے خیالات. بہرحال وہ شخص اس لیے نکلا کہ رات کے اندھیرے میں کسی آدمی کو صدقہ دے دوں گا، اور نہ وہ مجھ کو پہچانے نہ میں ان کو پہچانوں، یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے. اس لیے جو ہے اس نے پہچانا نہیں، تحقیق نہیں کیا، جستجو نہیں کی، یا پیسہ دے دیا اس کو. گیا اس نے چور کے ہاتھ میں وہ صدقے اور کیا کہتے ہیں زکوٰۃ کے پیسے دے دیے. صبح ہوئی تو سارے لوگ بولنے لگے کہ چور کے ہاتھ کو، کسی ایک چور کو جو ہے صدقہ کسی نے دے دیا. پر یہ بات جب اس کو لگی تو کہا، اے اللہ تیری تعریف، میں پھر اس رات کو جو ہے پھر میں صدقہ کروں گا. پھر جو ہے وہ شخص رات کے اندھیرے میں جب نکلتا ہے تو ویسے ہی اس کے دماغ میں جو خیال تھا، جو پروسیجر اس نے بنایا تھا اس کے مطابق نکلا. ایک عورت ملی جو زانیہ بدکار تھی، اس کے ہاتھ میں اپنے صدقہ کے سارے رقم ڈال دیا، چل دیا. صبح ہوئی تو لوگ اس بات کا چرچا ہونے لگا صبح سویرے کہ کسی ایک بدکار کو جو ہے صدقے کا رقم کسی نے دے دیا. جب اس بات کی خبر اس کو بھی لگی تو کہا کہ پھر آج رات بھی میں جو ہے دوں گا، صدقہ کروں گا. پھر کہا، اللہ تیرا حمد و ثنا، پھر آج میں صدقہ کروں گا. پھر وہ رات کو نکلتا ہے اور صدقہ کسی دولت مند آدمی کے ہاتھ میں ڈال دیتا ہے جو اس کا مستحق نہیں ہوتا ہے. بہرحال صبح ہوتی ہے تو پھر لوگ یہی چیمنگوئیاں کرتا ہے کہ آج تو فلاں دولت مند کو ہے یا صدقہ کسی نے دے دیا. اور تب وہ شخص کو یہ خبر لگی کہ یہ جو ہے صدقہ تو دولت مند کو لگ گئی ہاتھ، تو وہ شخص دعا کرتا ہے، اللہم لک الحمد علی سارق وعلی زانیہ ولا غنین. اللہ تیرا حمد و ثنا کہ جو ہے یہ جو ہم نے دیے خرچہ کیے 3 رات، کسی دن میں نے چور کو دیا، کسی دن زانیہ عورت کو دیا، کسی دن غنی اور دولت مند کو دے دیا. یہاں پر لکھا فاوتیہ، میں نے ترجمہ میں کر دیا تھا، اس کی تشریح کر دیا تھا عربی پڑھتے وقت کہ اس کا معنی ہے جو ہے اوتیہ کہ میں نے آیا، اس کے پاس آیا گیا، کوئی مطلب نہیں واضح ہے. مطلب یہ ہے وہاں پر کہ اس کو خواب میں بات آئی، کہ خواب میں یہ دکھایا گیا کہ تمہارا یہ صدقہ
جو تم نے چور کو، تم نے زانیہ بدکار عورت کو یا اسی طرح ایک دولت مند کو دیا، یہ بیکار نہیں کیا۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارا وہ صدقہ جو چور کو ملا شاید اس لیے کہ وہ اپنی چوری سے رک جائے، اور بدکار اور زانیہ عورت کو تمہارا صدقہ اس لیے گیا کہ شاید یہ زنا سے رک جائے، اور دولت مند کے پاس اس لیے گیا کہ شاید وہ اس سے عبرت حاصل کرے، اور جو اللہ نے اس کے پاس مال دی ہے اس مال سے وہ بھی خرچہ کرنا شروع کر دے۔ یہ ہے حدیث کا مفہوم۔ اس سے پتہ چلا کہ اس حدیث سے کہ صدقات کے مال اگر آپ کی نیت صاف ہے اور آپ تحقیق کر رہے ہیں کہ ہم اچھے آدمی کو دیں گے جو اس کا مستحق ہے، اور اس کی تلاش میں اگر آپ غلط جگہ میں بھی ڈال دیتے ہیں تو آپ کے صدقات قبول ہو جاتے ہیں اور صدقات پہنچ جاتا ہے، صدقہ دینے والے کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے۔ اور اس کے مفہوم جو ہے کہ جس کو ملا اس کے لیے عبرت ہے۔ ایک آدمی صدقے کا مستحق نہیں، اس کو صدقہ مل گیا، وہ لے لیا، مگر اس کے لیے عبرت یہ ہے کہ اس کو آئندہ کیا کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شاید اس سے اس کو سدھار دے، اس کی زندگی میں تبدیلی لا دے۔ اللہ کے لیے کچھ بھی بعید نہیں ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ ہم سارے لوگوں کو اس طرح کی حدیث سن کر کے اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔